بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعافی مسائل کو سوال جواب کے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ روزوں کے تعلق سے مسائل جاری ہیں۔ سوال ہیں، کیا مسافر کو روزے کی حالت میں مقیم ہونے اور مریض کو صحت یاب ہونے پر روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، مسافر کو روزے کی حالت میں مقیم ہونے اور مریض کو صحت یاب ہونے پر روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اصح وجہ کے مطابق۔ مسافر کو روزے کی حالت میں مقیم ہونے اور مریض کو صحت یاب ہونے پر اصح وجہ کے مطابق قاضی ابی طیب اور جمہور اصحاب کے نزدیک افطار کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ رخصت کا سبب جو سفر اور بیماری ہے وہ تو مقیم اور صحت یابی سے پہلے ختم ہوا، لہٰذا اب رخصت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح کے مسافر مقیم ہو کر نماز میں مشغول ہو جائیں تو اس کے لیے قصر کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح۔ سوال ہے، روزے دار مقیم کی حالت میں روزہ رکھیں اور فجر کی نماز کے بعد سفر شروع کریں۔ روزے دار اقامت کی حالت میں مقیم ہونے کی حالت میں روزہ رکھے اور فجر کی نماز کے بعد سفر کرے تو کیا اس کو روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، روزے دار مقیم کی حالت میں روزہ رکھیں اور فجر کی نماز کے بعد سفر کرے تو اس کو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنا عبادت ہے، اور عبادت میں جب حضر اور سفر کا پہلو جمع ہو تو غلبہ حضر کے پہلو کو ہوتا ہے، چونکہ یہ اصل ہے۔ سوال ہے، روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو جائے روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو جائے تو کیا اس کو روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: ہاں، روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد بیمار ہو جائیں تو اس کو روزہ توڑنا جائز ہے، چونکہ روزہ توڑنے کا عذر مریض ہونا پایا گیا۔ سوال ہے، مسافر کا سفر کی حالت میں اور مریض کا بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کے بعد اگر توڑنے کا ارادہ ہو جائے تو کیا توڑنا جائز ہے؟ جواب: ہاں، مذکورہ صورت میں اگر روزہ توڑنے کا ارادہ ہو جائے تو توڑنا جائز ہے، چونکہ عذر مسافر اور مریض ہونا برقرار ہے۔ سوال ہے، کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منفذ مفتوح سے پیٹ یا سر میں پہنچے۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں 10 ہیں۔ اول، ہر وہ چیز جو منفذ مفتوح سے پیٹ یا سر میں پہنچے، اور انجیکشن کے ذریعے دوا پیٹ یا سر میں نہیں پہنچتی، اور نہ انجیکشن منفذ مفتوح میں لگوایا جاتا ہے۔ منفذ مفتوح یعنی منہ، ناک، کان، اگلی پچھلی شرمگاہ۔ گلوکوز لگوانے سے یعنی سلائن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فتاوی محمودیہ سے حوالے کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے وغیرہ سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکے رہنا۔ اس تعریف کے پیش نظر سوال یہ ہے کہ بعض گلوکوز یعنی سلائن کھانے کا اور بعض پینے کا کام دیتے ہیں، تو جو آدمی گلوکوز لگوائیں اس کے کھانے کا مقصد حل ہوگا۔ اس اعتبار سے روزہ باطل ہونے کے ساتھ اور روزے کا مقصد
پورا کیے بغیر وہ روزے دار کہلائے گا؟ جواب: گلوکوز سے مذکورہ تعریف میں خلل نہیں آتا، چونکہ کھانا پینا بالکل واضح اور بدیہی ہے، لہذا گلوکوز لگوانے کو در حقیقت کھانا پینا نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ اللہ کا غیبت کو قرآن پاک میں اکل فرمانا یعنی کھانا فرمانا در حقیقت نہیں ہے، بلکہ کسی مسلمان کی ابروریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل اور مشابہ قرار دینا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اور کوئی کسی کی بھی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ اصل یہ ہے کہ قانون پر عمل کرنے کی صورت شرعاً تجویز کر دی گئی ہے، مثلا سفر میں عامتاً مشقت ہوتی ہیں، جس کی رعایت شریعت نے مسافت قصر پر قصر نماز اور افطار صوم کی رخصت دی ہے، لیکن اگر کوئی شخص مسافت قصر 1 گھنٹے میں طے کرے اور بہت راحت کے ساتھ کہ کسی قسم کی مشقت پیش نہ آئے، تو کیا اس کو قصر نماز اور افطار صوم کی رخصت سے محروم کر دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، چونکہ شرعاً تجویز کردہ قانون مسافت قصر پایا گیا۔ اسی طرح یہاں قانون ہے کہ روزہ اسی وقت ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز منفذ مفتوح سے پیٹ یا سر میں پہنچے۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں 10 ہیں۔ اول، ہر وہ چیز جو منفذ مفتوح سے پیٹ یا سر میں پہنچے، لہذا گلوکوز لگوانا مفسد صوم نہیں، لیکن بعض حضرات مفسد صوم یعنی روزہ ٹوٹ جانے کے قائل ہے۔ ان کا کہنا ایسا ہے کہ گلوکوز اور سلائن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، لہذا احتیاطاً روزے کی حالت میں گلوکوز لگوانے سے اجتناب کرے یعنی بچے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ وغیرہ میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شرعاً حرام ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، چہ جائے کہ وہ روزہ قضا، کفارہ یا نذر کا کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح نیت کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ کیا روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے؟ روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے؟ جواب: فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کے لیے گرچہ نذر و کفارے کا ہو یا قضا کا، مکلف ہو یا نہ ہو، ممیز بچہ ہو، رات میں نیت کا وقوع شرط ہے، یعنی غروب شمس اور طلوع فجر کے درمیان نفل روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ فرض روزے کی، واجب روزے کی نیت کرنا رات میں ضروری ہے۔ نفل روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری نہیں، اگر زوال سے پہلے کرے تو روزہ صحیح ہوگا۔ زوال سے پہلے نیت کرے تب بھی نفل روزہ صحیح ہوگا، البتہ روزے کی شرط کا اول نہار سے ہونا ضروری ہے، مطلب وقت سحری ختم ہونے کے بعد روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہو اور پھر زوال کے پہلے نیت کرے تو روزہ صحیح ہوگا،
یہ سنت روزے کے تعلق سے، نفل روزے کے تعلق سے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد فوراً شک ہو جائیں کہ نیت وقت سحری ختم ہونے سے پہلے واقع ہوئی یا بعد میں، تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ جواب نہیں، مذکورہ صورت میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ جب نیت کرے اور شک ہو جائے کہ نیت فجر یعنی وقت سحری ختم ہونے سے پہلے واقع ہوئی یا بعد، تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ سوال ہے، اگر نیت کرے پھر شک ہو جائے کہ نیت وقت سحری ختم ہونے سے پہلے کی تھی یا بعد، تو روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب، مذکورہ صورت میں روزہ صحیح ہوگا۔ اگر نیت کرے پھر شک ہو جائے کہ نیت کے وقت طلوع فجر یعنی وقت سحری ختم ہوا تھا یا نہیں، تو اس کا نیت کرنا کافی اور روزہ صحیح ہوگا۔ سوال ہے، فرض روزے کی نیت رات میں کرنے کے بعد کھائے پیے جمع کرے تو دوبارہ نیت کرنی ہوگی یا پہلی نیت کافی ہے؟ جواب، دوبارہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نیت کو توڑ دے صبح صادق سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے نیت کو توڑ دے تو دوبارہ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد طلوع فجر یعنی وقت سحری ختم ہونے سے پہلے کھانے اور جمع کرنے سے نیت باطل نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی شخص نیت کو منقطع کرے یعنی توڑ دے فجر سے پہلے، تو دوبارہ نیت کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، صبح کے وقت شک ہو جائیں کہ رات میں نیت کی تھی یا نہیں، تو فرض روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب، فرض روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص صبح کرے شک کی حالت میں کہ رات میں نیت کی تھی یا نہیں، تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سوال ہے، کیا فرض روزہ یا فرض نماز شروع کرنے کے بعد توڑنا حرام ہے؟ جواب، ہاں، فرض روزہ اور فرض نماز کو شروع کرنے کے بعد توڑنا حرام ہے۔ جو شخص فرض روزہ یا نماز کو شروع کرے، چاہے ادا ہو یا قضا، دونوں کو توڑنا حرام ہے، اگرچہ دونوں میں سے ہر ایک غیر فوری ہو۔ مطلب یہ کہ شریعت کی روشنی میں فرض روزہ اور نماز کی ادائیگی میں تاخیر جائز ہو، تب بھی شروع کرنے کے بعد توڑنا حرام ہے۔ اگر یہ دونوں نفل ہو تو توڑنا جائز ہے۔ یہ چند مسائل آپ تک پہنچائے ہیں۔ باقی کے لیے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کچھ مسائل باقی ہے، اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سنیں اور لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔